بہرحال دوسرے شخص نے جو دعا کی وہ دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں اپنی چچا کی لڑکی کے اوپر فریفتہ ہو گیا، اور فریفتہ اتنا ہوا کہ میں اس سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ نہیں مانتا تو اس نے کچھ شرط لگائی، کچھ دینار لگائے، کچھ مال لگایا کہ اتنا مال اکٹھا کر کے میرے پاس لے آئیے اور پھر آپ میرے ساتھ جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کر لیجئے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے محنت مزدوری کی، میں نے اتنی رقم اکٹھا کی، اور رقم اکٹھا کرنے کے بعد میں اس کے پاس پہنچا تاکہ میں اپنی خواہشات کو پورا کروں۔ تو جب میں اس کے پاس پہنچا میں نے اس کو مال و دولت اس کے پاس رکھ دیا۔ تو جب میں اس کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، میں ایسی عورت نہیں ہوں، میں اس طریقے کا کام نہیں کر سکتی۔ یا اللہ تو جانتا ہے تیرا ڈر میرے دل کے اندر اتنا آیا کہ وہ رقم بھی میں نے اسی کے پاس چھوڑ دی اور میں ہٹ گیا، اور میں اس سے الگ ہو کر اللہ میں نے وہ گناہ نہیں کیا، میں ہٹ گیا۔ یا اللہ اگر تیرے یہاں وہ مقبول ہے یا اللہ تو اس پتھر کو ہٹا دیجئے تاکہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا ملیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور تھوڑا سا پتھر اور ہٹ گیا، لیکن اتنا نہ ہٹ سکا کہ اس سے باہر نکلا جا سکے۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ آج نوجوان طبقہ یہ ہے کہ غلط کاموں کے اندر ملوث ہو چکا ہے، اس قدر ہو چکا ہے کہ وہ نہ ماں کی تمیز کرتا ہے، نہ بہن کی تمیز کرتا ہے، اور نہ کسی کی تمیز کرتا ہے، اصل اپنی خواہشات کے اندر لگا ہوا ہے، اس قدر لگا ہوا ہے۔ یہ آتا ہے کتابوں کے اندر جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو ایمان جو ہے اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکا رہتا ہے۔ جب تک اس غلط کام کے اندر ملوث رہتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکلا ہوا آتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں ذرا سوچو، اگر اس حال میں موت آ جائے تو ایمان دل سے نکلا ہوا ہے، یہ کہ کافر ہو کر دنیا سے جائیں گے، غیر مسلم ہو کر جائیں گے، دل کے اندر ایمان نہیں رہے گا۔ تو اس طریقے سے جب ایمان دل کے اندر نہیں رہے گا، دنیا سے جائیں گے تو جہنم کے اندر جلنا پڑے گا، پوری زندگی جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ یہ ایمان ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، اور بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ پاک مرد جو ہے پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مرد کے لیے ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی نے کوئی غلط کام کیا تو ان کے ساتھ جو رشتہ ہوگا اللہ رحم کرے کہ وہ بھی آپ کو ایسے ہی آپ کے ساتھ آپ کے پاس آئے گی کہ اس نے بھی غلط کام کیا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ اگر بھائی زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کی سزا یا تو اس کی بیوی بھگتے گی، یا اس کی ماں بھگتے گی، یا اس کی بہن بھگتے گی، یا اس کی بیٹی بھگتے گی۔ یہ ایسا جرم ہے، یہ ایسا قرض ہے، یہ ادا کرنا ہی ہوگا۔ وہ الگ بات ہے اللہ سے دعا استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، لیکن یہ قرض ایسا ہے، یہ کوئی نہ کوئی گھر سے اس کو بھگتے گا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اس کو آزمانے کے لیے اپنی بچی کو محل سے باہر بھیجا اس لیے کہ تاکہ آزمایا جائے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ میں نے وہ کام کیا یا نہیں کیا، یا یہ ویسے ہی بات ہے، جو بھی کچھ معاملہ تھا۔ تو جب اس بچی کو محل سے باہر بھیجنے کے بعد اس کے پیچھے ایک قاصد کو لگایا، ایک نگراں کو لگایا، تاکہ دیکھیں یہ میری بچی کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کس سے ملتی ہے۔ تو بہرحال اس کے پیچھے جاتا ہے، تو جانے کے بعد راستے سے جب گزرے تو ایک جگہ سے وہ بچی گزری تو ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس شخص نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد چھوڑ دیا۔
اس کے بعد وہ محل کے اندر آئی تو معلوم کیا گیا تو بادشاہ کو اس نے بتلایا کہ آپ کی بچی کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کام نہیں کیا، نہ آپ کی بچی نے کیا، لیکن صرف ایک معاملہ پیش آیا۔ معاملہ پیش جو آیا وہ یہ آیا کہ ایک شخص آیا، اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد چھوڑ کر چلا گیا۔ تو بادشاہ جو تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا کہ جوانی کے عالم تھا، میں نے بھی اسی طریقے سے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی بدولت آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بچی کا ہاتھ پکڑایا ہے۔ یہ تو ایسا قرض ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے ایک گھر کے اندر اس طریقے کا گھر کہ نیچے سے کشادہ بڑا ہے، اوپر سے چھوٹا ہے، اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے، تنور کی طرح ہے، اور جب اس کے اندر آگ تیز ہوتی ہے تو جو زناکار مرد ہے، زناکار عورتیں ہیں، وہ ننگے جو ہے اس کے اندر ہے، تو جب آگ تیز ہوتی ہے وہ اوپر کو آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ چھوٹے منہ سے باہر نکلیں گے لیکن اس سے نہیں نکل پاتے، اور پھر جب آگ کم ہوتی ہے تو وہ نیچے کو چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، کیا جبرائیل یہ تو بتلائیے یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو زناکار ہیں، جو زنا کیا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ تو ہم کو چاہیے اس گناہ سے بچے، پرہیز کرے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کرنا الگ بات، لیکن زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب قریب بھی نہیں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، زنا کاری سے، غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔